اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا. دنیا میں قرض ختم. یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں. یقین شرط ہے. وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی وہ جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے. کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے. کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے. کہتے اچھا. وہ جتنے درم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے. 1 دن 2 دن 3 دن. کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے مل جائے گا. جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا. سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہیں غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی. پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا ہے؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویا تو بھنا ہوا نیچے گر جائے. اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا. تو آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں. اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں. میرا دل کیسا ہے؟ پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر. یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو. قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا. دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب. قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. جب بھی پکار اٹھے رب کی، امید کی گرہ بند ہے رب کی، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا؟ ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ میں کیسے کر پاؤں گا؟ ایسے کر پاؤں گا رب مجھے توفیق دے گا. تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت. قلب مخبت اخبات والا دل. اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ. اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا. میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو. صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ. اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے. میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے. میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی، جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے. دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے. میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا. امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال اندی کبارہ. جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کیوں نہیں ہوں. اتنا کمال ان کا دل تھا. آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے. بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ. آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں. دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے. کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں. چین پھر بھی نہیں ملتا. چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب الوجل. ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے.
وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے. کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کی رسول یہ چور ہوں گے؟ یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی، کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کو یہ خوف. کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں. کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا میرا کل کو حساب نہ ہوتا. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں؟ وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے. کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی؟ اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے. ہمارا تو دل اللہ اس کو نیک بنا دے. معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے. میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں. ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے؟ ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے؟ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب التقی، متقی دل. متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی. اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. 6واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل. ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا ہے. جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا. اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں ہے. 7واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل. کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے. یہ اس کی قلبی کیفیت ہے. اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا. وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے. میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی. اور آخری درجہ کہ اللہ ذوالجلال رضامندی کا سرٹیفکیٹ کس کو عطا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا خوش نصیب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے خود اعلان کیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. یہ صبح بھی ذکر کرتا ہے، شام کو بھی ذکر کرتا ہے، اور اگر رات کو آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال
صبح و شام اللہ کے ذکر پہ پابندی کرنے والے کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ وارضاها عند ملیککم، اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں؟ وارفعها فی درجاتکم، اور کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ملے گی؟ وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے؟ وَمِنْ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَتَضْرِبُوا وَمِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں اور کافر شہید کر دیں تمہیں۔ اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے، بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات، اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک کلمہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ، قیامت کو جو ترازو لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، گنتی کے 3 سے 4 سے 5 سیکنڈ میں پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں ہوں گی، ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے۔ تیسرا کام جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، صحیح الجامع کی روایت ہے، مسواک کرنا یہ جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے دانت ہی نہ گرا لوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح شام کا کہ کھانے کے بعد میں نے مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا اسے سبب بیان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ زندگی کا آخری عمل جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جو مسواک کر رہے تھے، آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ مسواک پسند کر رہے ہیں، آپ نے مسواک لی،
اس کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے مسواک کی اور چند ہی لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہی اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی مالت یدہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو جاتا ہے، اور آخری حمل مسواک کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے، کیونکہ زیادہ پڑھ گئے، ان کے پاس ڈگریاں آ گئیں، وہ والدین کو ویسے ہی خبطی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرنے والا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فسم الجنہ، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے اسے سمجھ لو۔ ساتھ یہ فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ درمیانہ جو ہے وہ والد ہے۔ چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو۔ اور آپ بھی جانتے ہیں جب آؤٹ لیٹ بنتی ہے، کوئی فیکٹری، کوئی مؤسسہ، کوئی کمپنی بنتی ہے، تو جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی انسان کو پسند آتی ہے۔ اس لیے دروازہ نہیں کہا، جنت کا درمیانہ دروازہ اللہ ذو الجلال نے باپ کو بنایا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے تو والدین ان کو راضی کرنا سیکھیے۔ کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر، سب سے زیادہ میری نیکی، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، پارٹنر ہے، کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا سب سے زیادہ اگر کوئی تمہاری نیکی اور خیر خواہی حسن سلوک کا حقدار ہے تو تمہاری والدہ گرامی ہیں، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارے والد گرامی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے، اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے، بیٹھا زمین پہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو جنتی ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ کرنے والا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے۔ روایت بتاتی ہے کوئی تھا تو نہ تھا، لیکن یہ اکیلے ہی کھانا بھی کھلاتے اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام جو اناؤنس کیا کہ اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان يأكل الاكل او يشرب الشرب فيحمد اللہ علیہا۔ ہم نے یہ تو سیکھا اور یہ تو پڑھا اور یہ تو سنا اور یہ تو سنایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے،
اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.